یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حضرت علامہ طاہر القادری صاحب قبلہ وہ تشریف لا رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی خدمات اور ان کی علمی خدمات کے اوپر گفتگو فرمائیں گے۔ علامہ طاہر القادری صاحب قبلہ، پروفیسر، لا کالج، لاہور۔ اپنی ایک مرتبہ قائم ہو جانے والی رائے سے کبھی ہٹنے کی ضرورت محسوس نہیں۔ ان کی پہلی رائے ہی ان کی آخری رائے ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کی رائے میں صلابت بھی ہے، ان کی رائے میں انصافت بھی ہے۔ یہ ان کی شخصیت کے وہ ہماگیر گوشے، ہما پہلو گوشے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی خدمات کو خواہ وہ تفسیر کے میدان میں ہے، خواہ وہ حدیث کے میدان میں ہے، خواہ وہ فقہ کے میدان میں ہے، خواہ وہ اعتقادیات کے میدان میں ہے، ان کے نقوش کو انمٹ اور لازوال بنا دیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت اب کسی ایک شخصیت کا نام نہیں رہا بلکہ پوری تاریخ اسلام کا نام ہو گیا۔ شاہ احمد رضا اب کسی ایک فرد کا نام نہیں رہا بلکہ اسلام کی تاریخ علم و ہنر کا عنوان ہو گیا ہے۔ شاہ احمد رضا کسی ایک عالم کا نام نہیں رہا بلکہ اسلام کے پورے مکتبہ علم کا موضوع ہو گیا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کی کسی بات پر کلام کرنا وہ ان پر نہیں بلکہ وہ قسطلانی، وہ اسقلانی، وہ نبھانی اور شرانی سے لے کر با یزید اور جنید تک کو ہر ایک پر کلام کرنے کا۔ ان چند تمہیدی اور تعارفی کلمات کے بعد اب میں براہ راست ان کی ان دینی خدمات کا جن کا اجمالاً ابھی تذکرہ ہوا ہے ان کے تجزیے کی طرف آتا ہوں تاکہ ہم بربنائے عدل و انصاف اس امر کو طے کر سکیں کہ کنز الایمان کی بحالی اور اس کی عظمت و سطوت اور اس کی علمی ثقافت کے بارے میں جو آواز دنیا اسلام میں اور دنیا کفر کی ایوانوں میں بھی بلند ہو رہی ہے، کیا وہ آواز محض عصبیت کی آواز ہے؟ کیا وہ محض محبت و عقیدت کی آواز ہے یا پھر واقع حق اور عدل و انصاف کی آواز؟ ہر مترجم نے یہ کیا کہ جب یہ لوگ اکیلے ہوتے تو غصے سے اپنی انگلیاں چباتے اور اے حضور علیہ السلام سے فرمایا گیا محبوب آپ کہہ دیں کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ۔ ہر مترجم قرآن کی اس آیت کا ترجمہ یہ کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں غیظ کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا، پہلے بھی غیظ آیا علیکم الانامل من الغیظ، پھر فرمایا موتوا بغیظکم کہ اپنے غیظ میں مر جاؤ۔ ہر مترجم نے آیت کریمہ کے دونوں مقامات پر غیظ کا ترجمہ غصہ سے کیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ نہیں اپنایا، اس لیے کہ ایک ہی آیت میں انگلیاں چبانا غصے سے اور اسے غصے سے مر جانا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ محبوب جب یہ اکیلے ہوتے تو اپنے غصے سے انگلیاں چباتے اور تم انہیں فرما دو کہ اپنی غصے کی گھٹن میں مر جاؤ۔ پہلے غیظ کا ترجمہ غصہ کیا، دوسرے غیظ کا ترجمہ گھٹن کیا۔ میں چونک اٹھا کہ یہ 2 ترجمے ایک ہی آیت میں ایک ہی لفظ کے مختلف کیوں ہو گئے؟ میں نے لغت و ادب کی کتابوں کو کھنگالا تو امام راغب اصفہانی نے جواب دیا کہ غیظ کا ایک معنی ہوتا ہے الغیظ اشد غضب، کہ جب غصہ انتہا پر پہنچ جاتا ہے اس کو غیظ کہتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ امساک النفس عند اعتراء الغیظ، کہ جب غصہ انتہا پر پہنچ جاتا ہے اور انسان غصے کے سبب سے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تو پھر بے بسی اور غصے کی ملی جلی کیفیت انسان کے اندر ایک گھٹن کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے اور اس گھٹن میں انسان خود مر جاتا ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، باری تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیری عظمتوں کو نہ پہچاننے والے جب تیری عظمت اور عزت کو، تیری بلندی اور سطوت کو دیکھتے ہیں تو تیری عظمتوں کے چرچوں اور شرفوں کو دیکھ کر اپنے دانتوں میں انگلیاں چباتے ہیں، غصے کی کیفیت میں انگلیاں چباتے اور چاہتے ہیں کہ تیری عظمت کا بول ختم کر دیں، تیرا کچھ بگاڑ دیں،
لیکن جب تیرا بگاڑ نہیں سکتے کہ تیری عظمت کی ذمہ داری ہم نے ورفعنا لک ذکرک کی صورت میں اٹھا، تو پھر محبوب جب یہ تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو قل موتوا بغیظکم، محبوب تو ان سے فرما دے کہ میرا تو کچھ بگڑے گا نہیں، تم سے اپنی گٹن میں خود ہی مر جاؤ۔ اور یہاں ادب الوہیت اور ادب رسالت کا خیال رکھا۔ قرآن نے کہا قل، ہر مترجم یا کہتا ہے کہہ دے یا کہتا ہے فرما دے، لیکن قربان جائیں فہم قرآن کے اس کنز الایمان کے فہم قرآن سے کہ خدا کا حکم ہے قل، جو صیغہ امر ہے، محبوب کہہ دے، تو اس میں دو جہتیں ہیں۔ ایک جہت خطاب کی وہ ہے جو رب کی حضور کی طرف ہے کہ حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم کہہ دے۔ ایک جہت خطاب کی وہ ہے جو حضور کی امت کی طرف ہے کہ حضور انہیں فرمائے کہ تم اپنی گھٹن میں مر جاؤ کافروں کو، دشمنوں کو۔ لفظ قل میں اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کرتے ہوئے خطاب میں ادب الوہیت کو بھی قائم رکھا، ادب رسالت کو بھی قائم رکھا، اور مقام توحید کو بھی قائم رکھا، مقام عظمت نبوت کو بھی قائم رکھا۔ جب رب ہو کر حضور سے خطاب کیا تو فرمایا تم، جب کہا محبوب تو میری اپنی امت سے کہہ دے تو لفظ استعمال کیا فرما دو، تو تم اور فرما دو کو جمع کر کے انسانیت کو سکھا دیا کہ میں رب ہو کر محبوب سے جس طرح چاہوں خطاب کروں، یہ میرا حق ہے، لیکن امت ہو کر تمہیں اس رسول کو اپنے جیسا سمجھنے کا۔ یہ لفظی اور معنوی تحقیق کی میں اختصار کے ساتھ آگے چل رہا ہوں۔ اس کے بعد جب ہم ترجمہ قرآن کی عظمتوں کے ایک اور گوشے کو دیکھتے ہیں تو لازمی نظر آتا ہے کہ ترجمہ قرآن وہی حق پر مبنی ترجمہ جو قرآنی الفاظ کی طرح جامع بھی ہو اور قرآن ہی کی معنویت اور مقصدیت کو منتقل کر رہا ہو، وہ مترجم کے اپنے خیال کو، اپنی رائے کا دخل نہ دے رہا ہو۔ یہ میری بات اس طرح آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایک تفسیر ہے قرآن مجید کی، کسی فاضل کی لکھی ہوئی، اس کا نام ہے تفہیم القرآن۔ اگر آپ اس کے مقدمے پر نظر ڈالیں تو صاحب تفہیم القرآن فرماتے کہ میں نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا، بلکہ قرآن پڑھ کر جو بات میری سمجھ میں آئی ہے، جو تاثر میرے دل پر وارد ہوا ہے، میں نے اپنی سمجھ کو ان الفاظ کے قالب میں ڈال دیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ نہیں بلکہ آزاد ترجمانی ہے۔ دوستو، جب اپنا ما فی الذہن اور اپنا ما فی القلب منتقل ہونے لگے تو پھر وہ ترجمہ نہیں رہتا، وہ تحریف قرآن ہو جاتی ہے۔ جب کنز الایمان کو دیکھتے ہیں تو وہ صاحب کنز الایمان اپنے ما فی الذہن کو اردو میں منتقل نہیں کرتے، اپنے ما فی القلب کو نہیں کرتے، بلکہ ما فی القرآن کو منتقل کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ وہ ترجمۃ القرآن کنز الایمان قرار دیتا ہے۔ تو جو معنی و مفہوم رب ذوالجلال نازل فرما رہا ہے، اس معنی و مفہوم کو اردو کے قالب میں ڈالا جا رہا ہے۔ اب قرآن کے الفاظ ہیں صاد والقرآن ذی الذکر، صاد، اب والقرآن ذی الذکر، یہ وہ مرکب لفظ ہے کہ جہاں تک تراجم کی تاریخ کو پڑھیے، جس ترجمے کو آپ کا جی چاہے اہل علم و ادب اٹھا کے دیکھ لیں، جو جامعیت قرآن کی صفت ذی الذکر میں ہے وہ کسی اور لفظ میں میسر نہیں آتی۔ لیکن اس وقت میری نگاہیں اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان کی فنی اور معنوی وسعت اور قرآن کی مقصدیت و معنویت کے انتقال کی حسن کے سامنے جھک گئی جب ذکر کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہ صاد، قسم ہے نامور قرآن کی، ذکر کا ترجمہ نامور کر دیا۔ وہ بھی ترکیب دو لفظی تھی، یہ بھی ترکیب دو لفظی ہے۔ عربی میں ذکر سے بہتر کوئی لفظ نہ تھا، اردو میں نامور سے بہتر۔ ہم نے کنز الایمان کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت نے ابتداء، اشرع اور اقرع کے سارے محسوسات کے تصور کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نام سے شروع۔ تو جس طرح قرآن اللہ کے نام سے شروع کرانا چاہتا تھا، کنز الایمان ہی وہ ترجمہ ہے جس نے اللہ کے نام سے شروع کرا دیا۔ اور پھر دوسرے تراجم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا یا شروع کرتے، تو اس میں کرتا ہوں نسبت فعل پڑھنے والا اپنی طرف کر لیتا ہے، اور جہاں نسبت فعل فاعل اپنی طرف کر لے وہاں توحید کا کمال باقی نہیں رہتا۔ قربان جائیں اعلیٰ حضرت کہ تو عاشق رسول بھی تھا اور تو سمندر توحید کا مستحق فرد بھی تھا۔ تجھ سے بہتر نہ کسی نے کمال ادب رسالت سکھایا، اور تجھ سے بہتر نہ کسی نے کمال توحید جو 1000 سالہ تاریخ کے کسی فقی کے ہاں کتاب میں نظر نہیں آتا۔ اور پھر حسن کا عالم کہ اگر بین الاقوامی قانون اور انٹرنیشنل لا کی ضرورت ہو تو اعلیٰ حضرت کی کتاب
المحجت المعتمنہ بولتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر آج کے دور میں بینکاری کو بلا سود کرنے کے لیے اور کرنسی نوٹ کی حیثیت کو متعین کرنے کے لیے ضرورت پڑے تو آج کے دور کا کوئی فقی اس موضوع پر قلم اٹھاتا نظر نہیں آتا، لیکن صاحب کنز الایمان طفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم کے ذریعے کرنسی نوٹ اور بلا سود بینکاری کے پورے نظام کو اس کے اندر بیان کر دیا ہے۔ حدیث کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو طبقات و مدارج الحدیث یہ کتاب اعلیٰ حضرت کی فن حدیث کے تبہر کو بیان کرتی ہے۔ الحاق القاف الى حکم الضیاف یہ اصول حدیث میں ان کے تبہر اور عظمت کو بیان کرتی ہے، اور منیر العین فی حکم تقدیر الابہامین یہ اعلیٰ حضرت کے اصول حدیث کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ جب فقہ کے مطالعے کی وسعت کی بات آئے تو حسن التعمم لبیان التعمم یہ کتاب اعلیٰ حضرت کی وسعت کو بیان کرتی ہے۔ فتاوی رضویہ جس کے 12 والیومز ہیں اس کی صرف پہلی جلد کے اندر 3856 مسائل وہ ہیں جن کو اعلیٰ حضرت کی اجتہادی بصیرت نے جنم دیا، جس سے پہلے فقہ کی تاریخ میں ان مسائل کا بیان نہ تھا۔ جس شخص کی ایک جلد میں 3500 مسائل کی تفریح موجود ہو، اس شخص کی فقہی زندگی کے تبہر کا عالم کیا ہوگا۔ اور دوستو آخر میں تیمم کے موضوع پر 1200 سال تک فقہ کی کتابوں میں لکھا جاتا رہا کہ کس کس چیز سے تیمم کرنا جائز ہے، کس کس چیز سے تیمم کرنا ناجائز ہے۔ تمام فقہ کی کتابیں، فتاوی اور فقہ کی متون اور حواشی اور شروع سب کو جمع کر کے دیکھ لیجئے تو جن اشیاء سے تیمم کرنا جائز ہے ان کی کل تعداد 74 ملتی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے ان 74 پر 107 اشیاء کا اضافہ کر دیا، اشیاء کی ماہیت کی تحقیق کر کی، اور جن اشیاء سے تیمم کرنا ناجائز ہے 1000 سالہ فقہ کے لٹریچر میں 58 اشیاء کی فہرست ملتی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے علت احکام کے اصول پر اس میں 72 اشیاء کا اضافہ کر دیا اور کل 311 اشیاء کا علم مہیا کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مرد حق صرف علوم مذہبی سے آشنا نہ تھا بلکہ علم حیات سے آشنا تھا، علم تحقیق و تجزیہ سے آشنا تھا، علم کیمیا سے آشنا تھا، اسٹرانومی کے فن سے آشنا تھا، یہ نجوم کے فن سے آشنا تھا۔ جب یہ قرآن پر بات کرتا تو تفسیری معارف کے سمندر بہا دیتا، جب یہ حدیث پر بات کرتا تو فن اصول کے بہاؤ کر دیتا، جب یہ فقہ پر بات کرتا تو دنیا کا سب سے بڑا فقی ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر اسلامی قانون کو آپ بین الاقوامی سطح پر ایک قابل عمل قانون کے ذخیرے کے طور پر متعارف کرانا چاہتے ہیں اور کسی ایک کتاب کا انتخاب کرنا چاہیں تو فتاوی رضویہ کی اگر جدید طریقے سے کوڈیفیکیشن ہو جائے، اس کی کلاسیفیکیشن ہو جائے اور اس کو جدید اسلوب سے مرتب اور مدبر کر کے اس کی شرح لکھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہزاروں فقہ اور فتاوی کی کتابوں سے پہلے حاصل ہوئی ہے۔ دوستو یہ وہ ہستی تھی جس نے قرآن کی خدمت کی، حدیث اور سنت رسول کی خدمت کی، فقہ اور ایمانیات اسلام کی خدمت کی، اس نے عشق رسول کا سبق دیا، اس نے ادب و محبت رسول کا درس دیا۔ یہ اور کچھ نہ تھا بلکہ صرف محبت رسول کے چراغ کی ایک شعاع تھی، یہ صرف ادب الوہیت کے چراغ کی ایک شعاع تھی، اور اس کے کام کو تو مسلمانوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اطراف و کناف عالم تک پھیلا دیتے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے کام کو پھیلانا کسی شخص کے کام کو پھیلانا نہیں بلکہ علم مصطفی کے چراغ کی شعاع کو عام کرنا تھا۔ لیکن اسی کے کام پر بندش عائد کر کے ہم نے اعلیٰ حضرت کے اس شعر کو ناطق بنا دیا کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا۔ انہی کلمات میں اپنی گزارش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے موضوع پر اس سے بہتر تقریر آپ نے نہ سنی ہوگی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بیرونی پہ روتی ہے، چمن میں تب کہیں ہوتا ہے جا کر دیدور پیدا۔ یقیناً حضرت پروفیسر طاہر القادری صاحب چمن کے وہی دیدور ہیں۔ خدائے قدیر و جبار انہیں مدتوں صحت و سلامتی کے ساتھ خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے ہمارے